بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے ہر شے کے لیے موت و فنا کا فیصلہ طے ہے، جس سے بچ گزرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان۔ لیکن شہادت حق کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے کبھی فنا نہیں ہوتے۔ اعلان حق کرتے ہوئے ذبح ہو جانے والے قسمیں کھا کھا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تاج شہادت بڑے نصیب والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ قربانی و امتحان کے موقع پر بہت سی مصلحتیں حسین و جمیل جوڑے پہن کر سامنے آ جاتی ہیں اور رخصت کے شرعی دلائل کا انبار لگا دیتی ہیں، لیکن اللہ کے شیر تو راہ عزیمت ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ ابتلاؤں کی گھاٹیوں میں استقامت علی الحق کی چٹان بن جاتے ہیں، پھر ذات حق اپنی سنت قدیمہ کے تحت ان استقامت علی الحق کی چٹانوں کو امامت انسانیت کے عظیم تاج پہنا دیتی ہے۔ اہل حق کے قاتلوں کو اس فانی زندگی میں زندہ رہ کر بھی فنا ہونا پڑتا ہے، وہ زندہ رہ کر بھی فنا ہو جاتے ہیں اور انہیں ذلت و رسوائی کے چولے پہننے پڑتے ہیں، جبکہ حق کے علمبردار مر کر بھی نہیں مرتے۔ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا میں کچھ نصیحتیں ہمارے لیے چھوڑی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ظالم و جابر کی اطاعت و وفاداری سے انکار کر دو۔ دوسری ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ شہادت حق کی راہ میں آزمائشوں کی گھاٹیاں ہیں، اس لیے اپنی طلب اور ہمت کو اچھی طرح دیکھ لو، کیونکہ رخصت بھی جائز ہے۔ ایسے حال میں رخصت بھی جائز ہے، اور اگر دل میں شہادت حق کے لیے اپنی جان اور اپنے سے متعلق تمام چیزوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے راہ حق میں لٹانے اور مالک حقیقی کے حوالے کرنے کی ہمت ہے، تو پھر عزیمت کی راہ میں اپنے قدم جما کر باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، اس لیے کہ ہر دو حال میں پھر فلاح و کامرانی تمہارے ہی قدم چومے گی۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی تفسیر اور تصویر بن جاؤ۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں، جس رات کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا، میں بیمار پڑا ہوا تھا، میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مصروف تھی، اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ میں داخل ہوئے۔ ان کی زبان پر چند اشعار جاری تھے، جس سے میں سمجھ گیا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آزمائش الہی نازل ہو گئی ہے، جس سے اب کوئی چارہ نہیں۔
مگر میری پھوپھی زینب ضبط نہ کر سکی اور چلا اٹھی اور روتے روتے اپنے بھائی کے قدموں میں گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، اے میری بہن، یہ کیا بے صبری اور جزا فضا ہے؟ اللہ سے ڈرو، کیا موت کو ٹالا جا سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے ہوش بہن کے منہ میں پانی ڈالا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو امام حسین نے کہا، اے میری بہن، یہ کیسا حزن و ملال ہے، یہ کیسا غم ہے جو تم کر رہی ہو؟ اے میری بہن، تمہیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و فرمان کے مطابق جو حزن و غم بنتا ہے اسے اختیار کرو، کیونکہ ہمارے لیے تو بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور کیجئے، پہاڑ جیسی مصیبت کی اس گھڑی میں بھی اس ہمت و استقلال کے پہاڑ کو اتباع رسول سوجھ رہی ہے۔